أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم والا ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن پکارا جائے، بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو اذان کو سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس حقیقت کو جان لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، پڑھ لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو خرید و فروخت کے ذریعے سے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، شاید کہ تم کامیابی کے راستے پر پہنچ جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں، تجارت کا سامان آتا ہوا دیکھتے ہیں، أَوْ لَهْوًا انفضوا، یا کوئی کھیل کود آتا کرتا دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو چھوڑ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، ما عند اللہ خیر، جو چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ کے گھر میں، وہ کھیل و کود اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والے ہیں اور روزی عطا کرنے والے ہیں۔ اس سورت کا نام سورت جمعہ ہے۔ آپ حضرات نے پہلا رکوع ملاحظہ کیا، دوسرا رکوع جس میں جمعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ذہن کے اندر تحقیق کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، جمعے کی فرضیت کب ہوئی، کس نے پہلے جمعہ پڑھا اور کب پڑھا گیا، اور پھر جمعے کا نام کس نے رکھا، ایک جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، جمعہ کس نے پڑھا اور جمعے کا نام کس نے رکھا، اور چوتھی چیز جمعے کے فضائل کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے، اور پانچویں چیز جمعے کے آداب کہ جمعے کے آداب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا جمعے کا نام کس نے رکھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے سردار، جو روایات میں آتا ہے کہ کابل لوئی، یہ حضور کے جد امجد دادا میں سے جو ایک لڑی کے اندر دادا تھے، کابل لوئی ان کا نام تھا، انہوں نے اس جمعے کا نام جمعہ رکھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا نام پہلے یوم العروبہ تھا، عظمت والا دن کہ جس کے اندر عظمت دی جاتی ہے، تو بعد میں اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا۔ کابل لوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے، یعنی حضور اور ان کے درمیان میں 560 سال کا فاصلہ ہے، 560 سال کا۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ اس وقت حضور کے بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تم ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو چھوڑنا نہ۔ انہوں نے اپنی شریعت کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، جس وقت شریعت انجیل تھی، اس کے اندر یا اس سے پہلے وہ سب چیزیں حضور کے بارے میں بتائی جا چکی تھیں تفصیل کے ساتھ، تو وہ ان کو جانتا تھا۔ تو اس لیے حضور کی لڑی میں تھا کابل لوئی، وہ عربوں کا سردار بھی تھا، تو انہوں نے یہ جمعے کا نام یوم العروبہ سے جمعہ رکھا یا یوم العروبہ رکھا، اور اسی نے سب سے پہلے بات چیت کرتے ہوئے کبھی کبھار آپ سنتے ہیں کہ لفظ استعمال ہوتا ہے اما بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لفظ اما بعد بھی سب سے پہلے بیان کرتے ہوئے اس نے ایجاد کیا، کابل لوئی نے ایجاد کیا۔
اب دوسری چیز ہے کہ جمعے کی فرضیت کب ہوئی، جمعہ کب فرض ہوا، کب سب سے پہلے پڑھا گیا؟ تو جمعہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ مکرمہ کی زندگی میں، جب حضور نے 13 سال مکہ میں جو گزارے ہیں، تو مکہ کے اندر 10 سال جو گزرے حضور کے، وہاں پر حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ جمعہ ادا کریں، لیکن حضور نے جمعہ ادا نہیں کیا۔ حضور چاہتے تھے ادا کرنا، لیکن حالات کی وجہ سے حضور نے جمعہ ادا نہیں کیا۔ لیکن حضور نے مدینے کی طرف جو حضور کے چاہنے والے ماننے والے ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے، ان کو خط لکھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم جمعے کی نماز ادا کرنا۔ انہوں نے کہا جی ہم کیسے دیکھیں کہ جمعہ کس دن ہم ادا کریں؟ فرمایا کہ تم یہود کو دیکھنا کہ جس دن یہود جو ہے وہ اونچی آواز میں زبور کی تلاوت کریں، اس دن تم دوپہر کے وقت میں زوال کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا اور اس کے اندر یہ خطبہ پڑھنا اور اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ نماز ادا کرنا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دن تو یوم العروبہ ہے، جو ان زمانے کے اندر مشہور تھا کہ یہود جو ہے وہ جمعے کے دن وہ بلند آواز کے ساتھ زبور کو پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے، اپنی اولاد کو جمع کر کے مدینے کے اندر جمعے کی نماز کا اہتمام کیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ، حضرت مصعب بن عمیر نے پہلے پڑھا اور بعد میں تفصیلی طور پر 40 لوگوں کی تعداد میں حضرت اسد بن زرارہ نے جمعے کی نماز کا مدینے میں اہتمام کیا۔ اب حضور کی بعثت مدینے میں ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا، میں نے پہلے بھی آپ کو تفصیل سے واقعہ سنایا تھا کہ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں، وہاں سے نکل چکے ہیں، تو کئی دن تک انتظار کرتے رہتے تھے دوپہر کے وقت میں، وہاں پر بیٹھتے رہتے اس راستے کے اندر جہاں سے مدینے سے لوگ آیا کرتے تھے، پھر جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے چلے جایا کرتے۔ تو ایک دن وہ بیٹھے رہے اور انتظار کرتے کرتے چلے گئے، تو ایک یہودی اپنے مکان کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے حضور کو آتے دیکھا اور بلند آواز میں چلا کر کہا کہ اے لوگو، جن کے تم منتظر تھے وہ آج آ گیا، جن کے تم منتظر تھے وہ آج آ گیا۔ اور یہ لفظ زبان سے اونچی آواز میں کہنے لگا، نجیون نجیون، نجات دینے والا اور بلائی کے راستے پر آنے والا۔ تو حضور کو اللہ نے وہ لفظ پہنچا دیا، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کامیابی ہو ہمارے لیے کہ اللہ نے یعنی یہودیوں کی زبان پر اس لفظ کو جاری کر دیا۔ تو بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے پہچانا اتنی دور سے آنے کا؟ انہوں نے کہا کہ ایک نور تھا، ایک نور کی شعائیں تھیں، ایک نور کی لپٹ تھی جو اس طرف سے آ رہی تھی، اور مجھے پتہ چل چکا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس ہستی کی طرف ان کی شخصیت ایسی ہوگی، ان کا نور ایسے ہوگا، تو میں نے دور سے آتے ہوئے ان کو پہچان لیا، کتنے دور کے فاصلے سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا، ان کے چہرے کے چمک کی وجہ سے میں نے پہچانا کہ وہی خاتم النبیین ہے۔ اور دوسری یہ بتائی کہ میں نے عجیب ایک منظر دیکھا کہ اس راستے سے آ رہے ہیں اور پتھر خود بخود نیچے کی طرف گر رہے ہیں، اور پتھروں کی زبان کے اندر حضور کے ثنا کے الفاظ ہیں، حضور کے نام کی تسبیح وہ بیان کر رہے ہیں، حضور کے نام کے ساتھ وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میں نے پہچانا یہ ضرور خاتم النبیین ہے، نبی آخر الزمان ہے۔ اب حضور تشریف لائے، اونٹنی پر سوار ہیں، مدینے کے مختلف قبیلوں کو پتہ چل چکا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت ہماری طرف آئی ہے، دوسرے نے کہا حضرت ہماری طرف آئی ہے۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس اونٹنی کو جہاں پر جانے کا حکم ہے یہ وہیں پر جائے گی اور وہیں پر جا کے بیٹھے گی۔ تو ایک جگہ پر جا کے جو ہے وہ لگام کھینچ رہے ہیں، دوسرے وہ لگام کھینچ رہے ہیں، پر اونٹنی چلتی گئی تو ایک مقام کے اندر بنی اوف ان کا قبیلہ تھا، ان کے قریب جا کر حضور کی اونٹنی جا کے بیٹھ گئی۔ ایک بڑے قبیلے والے نے اس کو تھوڑا سا مارا دیا، اٹھ ہماری طرف چل، لیکن اونٹنی وہاں پر جا کے بیٹھ گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں سے سب سے زیادہ قریب کس کا گھر ہے؟ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکشنبہ یعنی ہفتے کے دن چونکہ وہاں پر پہنچے، بعض کہتے ہیں پیر کے دن پہنچے، منگل بدھ یہ 4 دن حضور نے وہاں پر اہتمام کیا۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دادا میں ایک آدمی تھا جن کو تبا کہا جاتا تھا، جس کو تبا کہا جاتا تھا، اس نے ہمیں اپنے خاندان کے اندر اس جگہ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ ان کے ابا و اجداد میں ایک آدمی تھا جو 400 علماء کو جس نے اس علاقے کے اندر ٹھہرایا ہوا تھا، اور 400 علماء کی شادیاں بھی کروائیں، اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا ہوا تھا، اور وہ 400 علماء کو یہ بات کہتا تھا کہ تم نبی آخر الزمان کے آنے کا انتظار کرو، تم نبی آخر الزمان کے آنے کا انتظار کرو، وہ اس جگہ کے اندر آئے گا،
ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا، تو وہ 400 علماء حضور کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اس بندے نے کہا تھا اگر وہ آ جائے میرا ان کو سلام کہنا اور ان کی جا کے اقتدا کر لینا۔ وہ نبی آخر الزمان ہیں، اگر ساری دنیا مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہے کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر حضور جو ہے وہاں رہنے کے بعد رستے میں جا رہے تھے، تو رستے میں مسجد قباء اس کے قریب جا کر ایک جگہ پہ ٹھہرے۔ اس دن جمعہ کا دن آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعے کی نماز سب سے پہلے جمعے کے دن، یعنی جو یہ مدینے میں آنے کے بعد 4 دن گزارنے کے بعد حضور نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ پھر انہوں نے اس مسجد کو مسجد جمعہ کا نام بھی دے دیا۔ آپ حضرات گئے ہوں گے، وہ مسجد دیکھی ہوگی، مسجد جمعہ وہاں پر مشہور ہے کہ حضور نے سب سے پہلے جمعے کی نماز وہاں پر آ کر ادا فرمائی۔ تو یہ جمعے کی یعنی جمعے کی فرضیت کب ہوئی، یہ بات ساری کی ساری اس کے بارے میں۔ اب یہ کہ جمعے کے دن فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق جمعے کے بارے میں ڈرتی ہے، جمعے کے دن سے ڈرتی ہے سوائے انسان و جنات کے۔ اس لیے ڈرتی ہے کہ جمعے کے دن قیامت ہوگی، جمعے کے دن قیامت ہوگی، جمعے کے دن زمین ٹوٹے گی، جمعے کے دن آسمان ٹوٹے گا، اور جمعے کا دن ہی ہوگا جس دن اللہ پاک یہ سارا کا سارا نظام ختم کر دیں گے۔ اس لیے جس دن جمعہ آتا ہے ہر چیز کانپتی ہے، ہر چیز ڈرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جمعے کے دن یعنی قیامت آ جائے اور جمعے کے دن اللہ کی پکڑ کے ذریعے کے اندر ہم بھی بیچ میں شامل ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ جمعے کی فضائل، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن وضو کرے، نہائے، اچھے طریقے سے غسل کرے، خوشبو لگائے اور جا کر مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کر کے آئے، تو اگلے جمعے تک اس کے جتنے بھی دن کے گناہ ہیں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جمعے کو 5 چیزوں کی وجہ سے جمعہ کہتے ہیں۔ ایک، جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دوسرا جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی توبہ بھی جمعے کے دن قبول کی، اور تیسرا اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ پاک نے ان کو زمین پر اتارا، اور فرمایا کہ جمعے کے دن چوتھی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن قیامت نازل ہوگی، اور فرمایا کہ 5ویں خصلت جمعے میں یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگرچہ اس گھڑی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جمعے کے دن کی کون سی گھڑی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان، جو 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، کہ جب امام ایک خطبہ دے کے کھڑا ہوا بیٹھ گیا، پھر دوبارہ کھڑا ہونے سے پہلے جو تھوڑا سا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، آپ اس میں جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی قبولیت کا وقت عصر اور مغرب کی نماز کا وقت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وقت میں پیدا فرمایا، اور اسی وقت میں اللہ پاک نے ان کی توبہ بھی قبول کی، اور اسی وقت میں اللہ پاک نے ان کو زمین پر اٹھایا۔ تو عصر اور مغرب کا وقت بھی قبولیت والا ہے۔ اب چاہیے کہ اس وقت میں ہم کاج ضرور کر رہے ہوں، 5-10 منٹ پہلے نکال کے کوئی تھوڑی سی تلاوت کر کے ہاتھ اٹھا کر ضرور اللہ سے دعا مانگیں، اے میرے مولا تو میری حاجات کے لیے کافی ہو جا، اے میرے مولا تو میری حاجات کے لیے پوری دنیا کے اندر درپیش مسائل کو ختم فرما۔ اب اس کے اندر دوسری چیز جمعے کی اذان، یہ بھی ایک مسئلہ ہے سمجھنے والا کہ جمعے کی اذان کیا حضور کے زمانے میں دونوں فرض تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، جمعے کی ایک ہی اذان تھی، اذان دے دی جاتی، سب آ جاتے اور آ کے جو ہے وہ جمعہ ادا کر دیا جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے جمعے کے اہتمام میں آ جاتے، نہا دھو کے فجر کی نماز پڑھی اور وہیں پر آ کے بیٹھ جاتے، اور مطلب جو بندہ 10-11 بجے بھی وہاں پر آتا اس کو جگہ نہ ملتی مسجد نبوی کے اندر، وہیں پر بیٹھ کے تلاوت کرنا، وہیں پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، صلاۃ تسبیح پڑھنا، سورۃ کہف پڑھنا، وہیں پر بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، اعمال کرتے رہتے، حضور کے آنے کا انتظار کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ہے جیسے اس انسان نے ساری دنیا کے اندر حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔
ایک اونٹ کو اللہ کے نام میں ذبح کر دیا، پھر اس کے مطابق گھٹتا چلا جاتا ہے، اور جو جمعے سے پہلے پہنچتا ہے تو گویا کہ اس کو ثواب اتنا ہے جیسا کہ ایک انڈا جو ہے اس نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہم تو سارے انڈے والے ہی ہیں، ہم تو انڈے کا ہی ثواب لے رہے ہیں، بڑی مشکل سے امام صاحب دوسرا خطبہ بھی دے چکے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ انڈے کے باہر ہی ہم چل رہے ہیں۔ چلو انڈے کا ثواب تو وہ جمعے سے پہلے کا ہے، اذان سے پہلے کا ہے، ہم تو ماشاءاللہ اتنے فاسٹ ہیں، امام صاحب نے جب اس نے ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر پھر جا کے شریک ہونا۔ حالانکہ جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، جمعے کے اندر جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، اور فرضیت کے اندر فرمایا کہ جب جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہو تو آپ خاموش ہو کے بیٹھیں، نہ آپ موبائل استعمال کر سکتے، نہ کوئی میسیج دے سکتے، نہ کوئی آپ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سننا فرض ہے۔ اور اس وقت اگر کسی نے دوسرے سے کہا بھیا چپ ہو جا تو اس نے بھی گناہ کیا۔ اگر کوئی بول بھی رہا ہو، بات بھی کر رہا ہو، خود بھی خاموش ہو کے بیٹھے، اس کو بولنے دے، اس کی طرف دیکھے بھی نہیں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے، خطبے کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، اللہ پاک کی ناراضگی آپ کی طرف ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا دوسری اذان، ہمارے یہاں چونکہ دو اذان ہوتی ہیں، یہ دوسری اذان حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے مقرر کی، کیونکہ ماشاءاللہ مدینہ پھیل گیا، 22 لاکھ مربع میل اسلام تو حضرت عمر کے زمانے میں عام ہو چکا تھا۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر بھی کی گئی، ان کو بڑا کیا گیا، اور پھر جو ہے لوگ پھیلنا شروع ہو گئے، آبادی آنا شروع ہو گئی۔ اب جب پتہ چلا کہ بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور فوری طور پر اذان دی جائے، نماز کھڑی کر دی جائے تو کتنے لوگ رہ جائیں گے، تو اس لیے پھر دو اذانیں مقرر کر دیں، ایک 2 گھنٹے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے زوال کے بعد اذان دے دی جاتی تو لوگ آنا شروع ہو جاتے، اور پھر بالکل جب امام آ کر بیٹھ چکا ہے جمعے کی نماز کے وقت میں دوسری اذان دے دی جاتی، اور دوسری اذان دینے کے بعد پھر نماز کو کھڑا کر دیا جاتا اور وہ سارا کا سارا اہتمام کیا جاتا۔ تو دوسری اذان حضرت عثمان کے زمانے میں مشروع ہوئی۔ اب یہاں جمعے کا ادب یہ ہے کہ فرمایا کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب نماز کی اذان دے دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ، اب جو اللہ کا ذکر جمعہ ہے اس کی طرف دوڑو، اب سارے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، جتنی بھی خرید و فروخت ہے یہ ساری چھوڑ دو اور چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن مال تجارت جو ہے وہ ملک شام سے آیا کرتا تھا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت آیا کرتے تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آیا کرتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی صورت میں جبریل بھی آتے ہیں، بڑے خوبصورت ہے، تو وہ ملک شام سے سامان لے کر آتے، تو جب لے کر آتے تو ان کو دیکھ کے لوگ جشن منایا کرتے، وہ کھیل کود جو ہے وہ برچے کے ساتھ لوگ جو ہے وہ کھیلا کرتے کودا کرتے، لوگ ان کے آنے کے جشن میں دف بجایا کرتے۔ تو حضور جمعے کی نماز کے لیے بالکل سب کو جمع کیا ہوا تھا، ادھر سے پتہ چلا کہ وہ برچیوں کی آواز ہے کہ لگتا دہیا کلبی آ چکے ہیں، تو پوری مسجد خالی ہو گئی، صرف 12 لوگ باقی رہ گئے، 12 مرد تھے 12 عورتیں بھی، یہ اتنی مقدار باقی رہ گئی۔ تو حضور نے پوچھا کتنے باقی ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ 12 باقی ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی چلے جاتے تو اللہ کا عذاب پورے مدینے کو آ کے کھا جاتا اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے پورا مدینہ ہلاک ہو جاتا۔ فرمایا کہ جمعے کا ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن صبح سے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، فجر کی نماز کے بعد سے انسان اپنے دماغی طور پر تیار ہو۔ جمعے کے دن مین کام کرنے کے کیا؟ غسل کرنا، خوشبو لگانا اور سورۃ کاف کی تلاوت کرنا۔ فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورۃ کاف پڑھتا ہے اللہ کی ایمان پر اس کو موت دیتی۔ پھر جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر چلے جانا اور جا کر پہلی صف میں شریک ہونا، جمعہ پڑھ کے آ جانا، اور پھر جمعے کے بعد سنت سمجھ کر، جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم جمعہ پڑھ لو تو جمعے کے بعد پھر خرید و فروخت کرو، تو سنت سمجھ کے تھوڑا سا مجھے خریدنے کے لیے چلے جانا، وہ کیلے لے کے آ گئے، کوئی چیز لے کے آ گئے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کہ گویا کہ تم اللہ کے حکم کو سمجھ کے خرید و فروخت کر رہے ہو، یہ تمہاری زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے، تو تھوڑا سا نکل گئے اور نکل کر جا کے کوئی چیز لے کر آ گئے، اگر سے آپ کو کوئی چیز نہیں بھی لینی ہے لیکن صرف اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے ایسا کر لیں تاکہ اللہ پاک میری زندگی کے اندر برکت کو داخل کر دے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، فرمایا کہ جب یہ کھیل کود کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ نے ہماری طرف بھی متوجہ کیا کہ ہم بھی بالکل آخری وقت میں جائیں، لگے رہے کام میں، لگے رہے اتنا جو ہے اس کے اندر مشغول ہے کہ بالکل آخری 1-2 منٹ کے اندر جا کے ہم نے امام صاحب کے ساتھ شریک کیا۔
فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے، یا مثال کے طور پر جیسے آپ حضرات کا کام ہے یہاں پر ذری بات ہے کام کر کے جائیں گے، یا کام اس کے بعد آپ لوگوں کا شروع ہوتا ہے، اگر کام کے اندر بھی مشغول ہو تو آدھا گھنٹہ اس سے پہلے نکال لیں، جس آدھا گھنٹے کے اندر آپ سورۃ کہف پڑھ لیں، پھر جا کے جمعے کی نماز ادا کریں۔ لیکن فرمایا کہ جمعے کا دن بڑا اہتمام والا دن ہے۔ پھر عصر سے مغرب، فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد جو آدمی 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، جو آدمی جمعے کے دن یہ 80 بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں 80 سال کے گناہ جو آپ کے معاف ہوئے، 80 سال کی زندگی تو آپ کو ملی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا صرف 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں، ہر جمعے کے مطابق اگر مثال کے طور پر ایک آدمی 80 سال گناہ کرتا تو گویا کہ ایک جمعے کی وجہ سے اس کو گناہ معاف ہو جاتے۔ اب چونکہ آگے 80 سال کے گناہ کیے نہیں ہیں تو اتنی نیکیاں آپ کے نامہ مال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو جتنے جمعے آپ یہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک اتنی نیکیاں ہماری زندگی کے اندر شامل کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کی عظمت سمجھ کر جمعے کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور ان اعمال میں لگ کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ کے سامنے مانگنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔